بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. زکوٰۃ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اہم فریضہ ہے. اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ قرآن کریم میں تقریباً 70 سے زیادہ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ذکر کیا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اس سے زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اور زکوٰۃ کا تعلق مالی عبادت سے ہے. اس میں فقیروں پر مال خرچ ہوتا ہے. مال سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، اور جب مال خرچ ہوتا ہے تو طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے. اس کے لیے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اور جو حدیث شریف میں نے سنائی، اس میں ہمارے لیے کافی تسلی کا سامان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، زکوٰۃ کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا. ظاہر میں ہمیں کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. 1000 میں سے 25 روپے زکوٰۃ ادا کی تو 25 روپے کم ہو گئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کم نہیں ہوتا تو یقیناً کم نہیں ہوتا. اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں. اب صدقہ مطلب ہے چاہے زکوٰۃ دو، چاہے نفلی صدقہ دو، ساری چیزیں صدقے میں آتی ہے. تو معلوم ہوا کہ صدقہ دینے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے. اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہماری طبیعت پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے. اب زکوٰۃ ہماری پوری ادا ہو، صحیح طریقے سے ادا ہو، صحیح مصرف میں ادا ہو، اس کے لیے ہمیں مسائل جاننے کی ضرورت پڑے گی. کئی مرتبہ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی رہ جاتی ہے، یا زکوٰۃ صحیح ادا نہیں ہوتی یا پوری ادا نہیں ہوتی. اس لیے مسائل کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. اب میں انشاءاللہ کچھ ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ صحیح اور آسان انداز میں کہنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سمجھنا آسان فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ کس مال میں واجب ہوتی ہے اور کتنا مال ہو تو واجب ہوتی ہے؟ کس آدمی پر واجب ہوتی ہے؟ کب واجب ہوتی ہے اور کتنی واجب ہوتی ہے؟ یہ پورے ہمیں ان کے اندر یہ ساری باتوں کو سمجھنا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کس مال میں واجب ہوتی ہے. 4 قسم کے مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ان کے علاوہ کسی مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی.
4 قسم کے مال یہ ہے. نمبر 1 سونا، اس پر زکوٰۃ آتی ہے. نمبر 2 چاندی. نمبر 3 روپیہ پیسہ. اور نمبر 4 مال تجارت. اب سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، یہ 3 مال ایسے ہیں کہ اس کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اچھی طریقے سے ان تینوں کو سمجھتے ہیں. چوتھا مال جو مال تجارت بتایا گیا ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں سمجھنے کی ضرورت ہے. شریعت کی اصطلاح میں مال تجارت وہ مال ہے جو کسی نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، اور جب زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ آئی اس تاریخ تک اس کی نیت اس مال کو بیچنے ہی کی ہے. یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنے کی. بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور جب زکوٰۃ کی تاریخ آئے تو اس کی نیت اس مال کو بیچنے کی ہو. یہ دونوں باتیں سامنے رہے. اب میں ذرا مثال سے ایک بات سمجھاتا ہوں. ایک آدمی کے پاس وراثت میں ایک پلاٹ آیا، زمین آئی. اب اس نے ارادہ کیا کہ یہ پلاٹ مجھے بیچ دینا ہے. تو اب اس پلاٹ کو مال تجارت نہیں کہیں گے کیونکہ اس نے وہ پلاٹ خریدا نہیں ہے بلکہ وراثت میں ملا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے گاڑی خریدی یا جانور خریدا یا کوئی دکان خریدی، بلکہ اس کی نیت ان ساری چیزوں میں بیچنے کی نہیں ہے، بلکہ گاڑی خود استعمال کر کے خریدی، استعمال کرنے کے لیے خریدی ہے. جانور بھینس گائے گھر پر دودھ دونے کے لیے خریدی ہے. اب اس نے دیکھا کہ گاڑی ٹھیک نہیں ہے یا بھینس اور جانور برابر دودھ نہیں دے رہے، اس لیے اس نے بیچنے کا ارادہ کر لیا. تو بھی یہ مال تجارت نہیں بنے گا، اس لیے کہ جس وقت خریدا اس وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی. یہ دوسری صورت ہے. تیسری صورت ہے کہ ایک آدمی نے مال خریدا اور بیچنے ہی کی نیت سے خریدا، لیکن خریدنے کے بعد اس کی نیت بدل گئی کہ یہ مال مجھے اپنے استعمال کے لیے رکھنا ہے. تو اب یہ مال تجارت تھا، لیکن اب چونکہ استعمال کی نیت سے رکھ دیا تو اب مال تجارت نہیں رہا. مثلا ایک آدمی گاڑیوں کا بزنس کرتا ہے، اس نے گاڑی بیچنے کے لیے خریدی لیکن دیکھا کہ گاڑی اچھی ہے، اپنے استعمال کے لیے رکھنی ہے، اس کی نیت بدل گئی تو اب یہ مال تجارت نہیں رہا. ایک آدمی ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتا ہے، فلیٹ لوں گا اور بیچوں گا. ایک فلیٹ لیا بیچنے کے لیے، لیکن بعد میں دیکھا کہ لوکیشن اچھی ہے، ایسی جگہ مجھے پھر ملے گی نہیں کہیں، تو میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں. تو اب یہ مال تجارت نہیں رہا. جس وقت ہم زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو اس گاڑی کی قیمت یا اس فلیٹ کی قیمت حساب میں شامل نہیں کریں گے. اب دوسری چیز ہے کہ کتنے مال پر زکوٰۃ واجب. تو مال تجارت یہ ہے کہ بیچنے کی نیت سے خریدا اور جب زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ آئی تو اس تاریخ تک اس کی نیت اس مال کو بیچنے کی ہے، تو یہ مال تجارت ہوگا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہو گئی تو اب یہ مال تجارت نہیں رہا اور زکوٰۃ کے حساب میں اس کو شامل نہیں کریں گے. تو پہلی چیز تو زکوٰۃ کس مال میں واجب ہے جو میں نے بتا دیا، 4 مال میں. اب دوسری چیز کتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اب اس کو غور سے سنیے گا. اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، اونلی سونا ہے، صرف سونا، تو اگر وہ 7.5 تولہ ہے جس کی آج کل کے حساب سے وزن کی مقدار ہوتی ہے 87 گرام 480 ملی گرام، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، صرف سونا ہے تو. اور اگر اس وزن سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی.
ایک صورت تو یہ ہے۔ اور اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ روپیہ ہے، نہ مال تجارت ہے، تو ایسی صورت میں 52.5 تولہ چاندی ہو تو اب آج کے حساب سے اس کا وزن ہے 612 گرام 360 ملی گرام، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس سے کم چاندی ہوگی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تیسری صورت، کسی کے پاس صرف روپیہ پیسہ ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، تو جس تاریخ میں وہ زکوٰۃ کا حساب کرتا ہے اس تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کی جتنی قیمت ہوتی ہے اتنا روپیہ ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر اس سے کم روپیہ ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ میں نے تینوں صورتیں بتائی، صرف سونے کی شکل، صرف چاندی کی شکل، صرف چاندی روپیے کی شکل، پیسے کی شکل۔ اب اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، صرف مال تجارت ہے، یہ چوتھی شکل ہے، تو اگر اس مال تجارت کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم ہو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ چاروں شکلیں، سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، مال تجارت، یہ میں نے بتایا۔ صرف سونا ہوگا، اونلی سونا، اور کچھ نہیں ہے، 1 روپیہ بھی پاس میں نہیں ہے، تجارت کا مال بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، پھر تو 52.5 تولہ 7.5 تولہ کا نصاب دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ ہے، یا تو صرف چاندی ہے، یا تو صرف روپیہ پیسہ ہے، یا صرف مال تجارت ہے، تو وہاں پر نصاب گنا جائے گا 52.5 تولہ چاندی کا۔ یہ تو صرف سونا، صرف چاندی، صرف روپیہ پیسہ، صرف مال تجارت، یہ اس کا حکم ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، مان لو کہ جو ہماری جو قیمت ہے، آج کا وزن ہے 87 گرام سونا ہونا چاہیے اگر سونا ہے تو، لیکن اس کے پاس ہے 30 گرام سونا اور 200 گرام چاندی ہے، دونوں چیزیں اس کے پاس ہیں، تو دونوں کی قیمت ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، ورنہ واجب نہیں ہو۔ کسی کے پاس سونا اور روپیہ ہے، کسی کے پاس چاندی اور روپیہ ہے، دونوں کو ملا کر دیکھا جائے گا، اور اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت سب ہے تو چاروں کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ان سب کی قیمت ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر اس سے کم رہتی ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کا نصاب میں نے آپ کو گنایا۔ اب زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ میں جلدی آپ کو آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہو۔ تیسری چیز ہے، کس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ وہ مسلمان جو عاقل بالغ ہو، عاقل یعنی سمجھدار، ہوشیار ہو، پاگل نہ ہو، بالغ یعنی اس کی عمر 15 سال ہو گئی ہو، اور اس کے پاس اس کی اصلی ضرورتوں سے زائد چاندی کی قیمت کے برابر مال ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پاگل ہے، اس کی ملکیت میں مال ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نابالغ لڑکے ہیں یا نابالغ لڑکی ہے، ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کسی نابالغ لڑکی کو باپ نے زیور بنا کر دے دیا، اب چونکہ وہ بالغ نہیں ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نابالغ لڑکے کے پاس نصاب کے بقدر پیسے ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب میں نے ایک چیز یہاں یہ کہی کہ اصلی ضرورت سے زائد، یہ اصلی ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ اصلی ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ رہنے کی ضرورت، پہننے کی ضرورت، کھانے پینے کی ضرورت، یہ 3 ضرورتیں اصلی ضرورت کہلاتی ہے، رہنے کی، پہننے کی، کھانے پینے کی۔ پورے سال تک آدمی کے رہنے کی، پہننے کی، کھانے پینے کی ساری ضرورت پوری ہوتی رہی، اس کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال اس کے پاس جمع اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔
رہائش کی ضرورت ذاتی مکان سے بھی پوری ہوتی ہے، کرائے کے مکان سے بھی پوری ہوتی ہے۔ سال بھر کا کرایہ ادا کرنے کے بعد اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال پڑا ہوا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سواری یہ آدمی کی اصلی ضرورت میں داخل ہے یا نہیں، یہ اس کا فیصلہ اس شخص کی حیثیت کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ اگر بغیر سواری کے لیے اس کے لیے زندگی گزارنا دشوار ہے تو اس کی اصلی ضرورت میں داخل ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اب آئیے چوتھی چیز، زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ زکوٰۃ اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور پھر انشاءاللہ شیئر کر دی جائے گی تو وہ آپ آرام سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ چوتھی چیز، زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ زکوٰۃ سال پورا ہونے کے بعد واجب ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی صاحب نصاب نہیں تھا، تھوڑا تھوڑا مال اس کے پاس جمع ہوتا رہا، اور جمع ہوتے ہوتے رمضان کی پہلی تاریخ کو یا سال بھر میں کسی بھی تاریخ کو، کسی بھی مہینے کی، اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال جمع ہوا۔ تو اب جس تاریخ کو اس کے پاس مال جمع ہوا ہے وہ دن اس کی زکوٰۃ کی تاریخ شمار کی جائے گی، اور اب 1 سال تک اس مال پہ انتظار کرنا پڑے گا۔ پورا سال گزرنے کے بعد اگلے دن، اسی تاریخ کو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب جب وہ تاریخ آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ جتنا اس تاریخ کو تھا اتنے ہی نہیں، اس سے لے کر کے اگلے تک، اگر پورا ہے تو ٹھیک ہے زکوٰۃ ادا کرے، کم ہے، ہو گیا ہے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ اس مال پہ سال کا گزرنا ضروری ہے۔ نصاب کا پورا ہونا یہ سال کے شروع میں اور سال کے اخیر میں ضروری ہے۔ سال کے بیچ میں کچھ کم ہو جائے تو فرق نہیں پڑے۔ مان لو ایک کے پاس 1 تاریخ کو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس مال آ گیا، 20 سال میں کم ہو گیا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ 20 سال میں کم ہو گیا تو اب 20 سال سے پھر سے تاریخ گنی جائے گی، نہیں، وہ تاریخ اور اگلے بار پھر جب وہی تاریخ آئے گی، ان دنوں کے بیچ میں کیا کم ہوا کیا زیادہ ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اس تاریخ میں جو مال ہوگا، زیادہ ہو یا اتنا ہی ہو، اس کا حساب لگا کر کے اس میں سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ بعض لوگ اپنی بچیوں کی شادی کے موقع پر سونے چاندی کے زیورات دیتے ہیں، اور سونا اور چاندی ملا کر زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، لیکن زیورات کی انکم کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ تو رکھا ہوا ہے، اس لیے زکوٰۃ دینا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ عورتیں چاندی کا زیور اپنے شوہر کو گفٹ کر دیتی ہے۔ اب صرف سونے کا زیور بچا، 1 تولہ ہے، 2 تولہ ہے، 3 تولہ ہے، اور یہ نصاب سے کم ہے، اور صرف سونا ہو تو ظاہر سی بات ہے 7.5 تولہ ہونا چاہیے، صرف سونا ہو تو عورتیں سمجھتی ہیں ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ حالانکہ اگر 4 تولہ 5 تولہ ہے اور اس کے اوپر اس کے پاس 1 روپیہ بھی ہے، 2 روپیہ بھی ہے، 10 روپیہ بھی ہے، زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ قیمت پہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے گی۔ اور جب عید کا دن آتا ہے یا کوئی اور دن آتا ہے، ہر عورت کے پاس کچھ نہ کچھ پیسہ ضرور رہتا ہے، تو سال کے شروع میں اور سال کے اخیر میں نصاب پورا ہو جائے گا اور زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ سونے کا زیور دیا، چاندی کا زیور دیا، اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ 5 تولہ سونا دیا ہے، یعنی 50 گرام سونا، اور 200 گرام چاندی دی ہے، تو آرام سے نصاب پورا ہو جاتا ہے۔ اب زیور کی زکوٰۃ نکالنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی انکم کچھ نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ دینا مشکل ہوتا ہے۔ تجارت کا مال ہو تو زکوٰۃ دینا آسان ہوتا ہے کہ اس میں نفع بھی ہوتا ہے اور اس میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن زیور کی زکوٰۃ دینا مشکل ہوتا ہے، اس لیے عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ چاندی کا زیور شوہر کو گفٹ کر دیتے کہ چاندی دے دی، اب سونا میرے پاس صرف ہے، اب چونکہ 7.5 تولہ نہیں ہے
تو نصاب سے کم ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، حالانکہ پاکٹ منی میں یا اپنے پاس کہیں رکھا ہوا پیسہ ہے عورت کے پاس، وہ اس کا اپنا ہے، اب یہ سونے کے ساتھ ملائیں گے تو آٹومیٹکلی وہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے برابر پہنچ جائے گا، تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب آئیے زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ پورے مال میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ میں واجب ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو موٹا موٹا گناؤں، 200 روپے میں 5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے، 2.5%، 40واں حصہ یعنی 2.5%، 1 لاکھ روپے میں 2500 روپے، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے، اس حساب سے 40واں حصہ زکوٰۃ میں واجب ہوگا۔ یہ تو چند اصول باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ زکوٰۃ کس مال میں واجب ہوتی ہے، کتنا مال ہو تو واجب ہوتی ہے، کس پر واجب ہوتی ہے، کب واجب ہوتی ہے اور کتنی واجب ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس عام طور پر جس قسم کے مال رہتے ہیں ان مالوں میں کئی دفعہ ان اصولوں کو اس پر فٹ کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ اگر اصول سمجھ لے اور ان اصولوں کو مال پر فٹ کر لے تو ایک اصول سے کئی مسائل نکل جائیں گے، لیکن چونکہ پریشانی ہوتی ہے اس لیے میں ذرا تفصیل سے ان باتوں کو سمجھا دوں کہ کس مال کی کس طرح سے ہم کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ نمبر 1، گھر میں جتنا بھی سامان ہے، بستر ہے، برتن ہے، چارپائی ہے، فریج ہے، سلائی مشین ہے، یا اور بھی جو استعمال کی چیزیں ہیں جو استعمال کے لیے خریدا گیا ہے، ہاں اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں یہ دھیان رکھو، استعمال میں ٹی وی نہیں آتی، ہاں 1 لاکھ روپے کا 60-70 ہزار کا ایل ای ڈی اسکرین استعمال میں نہیں آتا، ہاں تو جو استعمال کے لیے خریدا ہے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چاہے وہ ضرورت کا ہو یا ضرورت سے زائد ہو۔ ایک چیز، ایک آدمی کی رہائشی ضرورت کے لیے 1 مکان کافی ہے، لیکن اس نے 4 مکان بنائے، لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، رہائش کی نیت سے، یا پھر اس لیے کہ اس سے کرایہ ملے گا، تو اب ان مکانوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اس کو بیچنے کے لیے نہیں خریدا ہے۔ لڑکوں کی رہائش کے لیے یا کرائے پر دینے کے لیے فلیٹ خریدے تو ان کی قیمت پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ جو مکان یا فلیٹ بیچنے کے لیے خریدا ہو یا بنایا ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، جو بیچنے کے لیے خریدا یا بنایا نہیں ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کھیتی کی زمین یا گاؤں میں کوئی زمین ہے، وراثت میں ملی یا خریدی، لیکن کھیتی کرنے کے لیے خریدی ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بیچنے کے لیے خریدی ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کسی نے دکان یا ہوٹل یا کوئی بھی چیز، کوئی جگہ کاروبار کرنے کے لیے یا کرائے پر دینے کے لیے خریدی یا بنائی، تو اب جو وہ جگہ خریدی ہے یا جو ہوٹل خریدی ہے یا وہ دکان خریدی ہے اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اس دکان میں یا ہوٹل میں یا اس کارخانے میں یا ان چیزوں میں بیچنے کے لیے جو کچا یا تیار مال ہے یا جو نفع سے جمع ہوئی رقم ہے، چاہے وہ ہمارے قبضے میں آئی ہو یا نہ آئی ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کسی نے ہوٹل یا دکان بیچنے کے لیے خریدا یا بنایا ہے تو اب پھر اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ وہ مال تجارت ہے۔ یہ تو خریدے ہوئے ہوٹل کا حکم ہے، کئی مرتبہ ہوٹل کرائے پر لیا جاتا ہے اور اس میں عام طور پر ڈپازٹ دینا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں ڈپازٹ کی رقم اور سٹاک مال کچا ہو یا تیار اور جتنا نفع جمع ہوا ہے چاہے ہمارے قبضے میں آیا ہو یا نہ آیا ہو ان سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بعض لوگ ہیوی ڈپازٹ دے کے سامنے والے کو رکھتے ہیں، چونکہ یہ بھی تو اپنا ہی پیسہ ہے، واپس آنا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی، کیونکہ آج کل 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ ہیوی ڈپازٹ میں دیا جاتا ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، وہ تو اپنا مال ہے تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ کارخانے اور فیکٹری کی زمین، عمارت، مشینری،
اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. اس میں جو تیار اور کچا مال، اسی طرح زکوٰۃ کی تاریخ میں دن میں جتنا نفع جمع ہوا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہو. پورے سال حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سال اس تاریخ میں دیکھے کہ کتنا نفع ہمارے پاس جمع ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. کسی نے چھوٹی یا بڑی گاڑیاں اپنی ذاتی سفر کے لیے خریدی ہے، اپنا مال ٹرانسفر کرنے کے لیے خریدی ہے، کرایہ حاصل کرنے کے لیے خریدی ہے کہ یہ گاڑیاں چلا کے مجھے کرایہ ملے گا، تو اب جو وہ گاڑی ہے جو سفر کے لیے یا مال ٹرانسفر کرنے کے لیے یا کرایہ حاصل کرنے کے لیے خریدی ہے، ان میں گاڑیوں کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی گاڑیوں کا لین دین کرتا ہے، بزنس کرتا ہے اور یہی کاروبار ہے، تو پھر زکوٰۃ کی تاریخ میں اس کے پاس جو گاڑی ہوگی اس کی مالیت پر زکوٰۃ واجب ہوگی. حاجی لوگ حج کے لیے جو رقم جمع کرواتے ہیں، عام طور پر ان کو پوری رقم رمضان سے پہلے ہی جمع کرنی ہوتی ہے، اور اس رقم میں سے جتنی رقم معلم کی فیس، ہوائی جہاز کا کرایہ، مکہ اور مکرمہ اور مدینہ منورہ کے وہاں ہوٹل کا کرایہ، وہ ساری جمع ہوئی ہوتی ہے تو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اب آپ نے حج کے لیے رقم جمع کر کے رکھی ہے، لیکن ابھی فارم پاس نہیں ہوا، یہ جانے کی بھی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن ارادہ کیا ہوا ہے کہ آئندہ ہم حج کے لیے جائیں گے. وہ جائیں گے جس وقت جائیں گے، لیکن اب چونکہ اس وقت وہ رقم ہمارے پاس ہمارے قبضے میں ہے، وہ ہماری ہے، وہ ہم نے اس کو کسی چیز کے لیے جمع نہیں کر دی ہے، تو اب اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی. اب ایک مسئلہ آتا ہے بی سی اور سوسائٹی کا. 1 لاکھ کی سوسائٹی، 5 لاکھ کی سوسائٹی ہم نے رکھی ہے، اور اس کا آدھا پیسہ ہمارے پاس، ہمارا آدھا پیسہ جمع ہو گیا اور ابھی سوسائٹی کھلی نہیں ہے. مان لو 1 لاکھ کی سوسائٹی ہے تو 50,000 روپے ہم نے جمع کر دیے. تو اب یہ 50,000 روپے جو جمع کر دیے ہمیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اور اگر سوسائٹی کھل گئی ہے اور ہمیں 1 لاکھ روپے حاصل ہوئے، جبکہ ابھی ہمارے پاس صرف 50,000 ہی جمع ہوئے، تو 1 لاکھ میں سے 50,000 تو ہمارے اپنے ہیں جو ہم نے جمع کیے، اور 50,000 سوسائٹی کا ہمارے ذمہ قرض ہے کیونکہ آگے بھرنا ہے. تو اب اس صورت میں صرف 50,000 کی ہی زکوٰۃ واجب ہوگی، پورے کی نہیں ہوگی. اور اگر سوسائٹی کھلنے کے بعد 1 لاکھ روپے ہم نے گھر بنانے میں، ہم نے وہ پیسے جمع کر کے نہیں رکھے، 1 لاکھ روپے جمع ہم نے لے لیے اور وہ ہم نے گھر بنانے میں یا اپنے کسی اور ضرورت میں خرچ کر دیے یا بچوں کی شادیوں میں خرچ کر دیے، تو اب اس 1 لاکھ جو ہے اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور سوسائٹی کا ہمارے ذمہ 50,000 روپے قرض ہو گیا، تو اب جب بھی زکوٰۃ ادا کریں گے وہ قرض کی رقم جو ہے وہ ہم نکال لیں گے، اس کے بعد مال کا حساب لگا کر کے کریں. ہاں جمع ہے تو پھر بات الگ ہے کہ اس 50,000 میں زکوٰۃ آئے گی، لیکن جمع نہیں ہم نے خرچ کر دیا تو اب 50,000 تو ہمیں سوسائٹی بھرنی ہے، تو وہ قرضہ شمار ہوگا. تو اب جب بھی مال کا حساب لگائیں گے وہ 50,000 روپے الگ کر دیں گے کہ ہمیں یہ 50,000 روپے قرضہ دینا ہے. اب آئیے قرض کی رقم. ہم نے کسی کو قرض دیا ہے یا کسی کو ہم جو تجارت کر رہے، بزنس کر رہے، وہ مال بیچا ہوا ہے اور اس کے بدلے میں ہماری رقم دوسروں کے ذمہ باقی ہے کیونکہ دوسروں سے لینی ہے، وہ دے نہیں رہا ہے، تو اس رقم کی زکوٰۃ واجب ہے چاہے یہ رقم وصول ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. اور اگر کسی نے ویٹ کیا، انتظار کیا کہ جب پیسہ آئے گا جب زکوٰۃ دیں گے، اب وہ 1 سال کے بعد پیسہ ملے، 2 سال کے بعد ملے، 3 سال کے بعد ملا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ اس کو حساب لگا کر کے ادا کرنی پڑے. قرض کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ قرض مال تجارت کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنا کوئی رہائشی مکان بیچ دیا. ایک تو ہمارے پاس پیسہ تھا، ہم نے قرض دیا، ہم بزنس چلا رہے ہیں، اس کا پیسہ باقی ہے، یہ بات الگ ہے. ایک یہ ہے کہ ہم نے اپنا رہائشی مکان بیچ دیا، کھیتی کی زمین بیچ دی
اور اس کے بدلے میں اس نے کہا کہ 5 لاکھ روپے میں یہ چیز بک گئی اور آپ کو اتنا پیسہ ہم بعد میں ادا کریں گے. تو اب یہ جو رقم ملنے والی ہے، یہ رقم جب ملے گی اس کے بعد واجب ہوگی، کیونکہ یہ تو ہم نے بیچا ہے، ہم نے کوئی بزنس نہیں کیا، ہم نے کسی کو قرض نہیں دیا، ہم نے اپنی زمین بیچی ہے. تو وہ رقم جب ملے گی اس وقت زکوٰۃ واجب ہوگی، اور پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی. 2.5 لاکھ وصول ہوئے، 5 لاکھ کی زمین بیچی، 2.5 لاکھ وصول ہوئے، 2.5 لاکھ باقی ہے، تو صرف 2.5 لاکھ کی زکوٰۃ واجب ہوگی، باقی 2.5 لاکھ جب وصول ہوں گے اس وقت واجب ہوگی، اور پچھلے سالوں کی واجب نہیں ہوگی. یہ اس صورت میں جب آپ نے کوئی ایسی زمین یا اپنا رہائشی مکان بیچا ہو، لیکن آپ کے پاس پیسہ تھا، آپ نے کسی کو قرض دیا، کیونکہ اب وہ تو آپ کو واپس دینے والا ہے، بزنس کا مال ہے، دینے والا ہے، تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور جب ہر سال دینی پڑے گی، اور اگر نہیں دی اور جس وقت دے رہے تو پچھلے سالوں کی بھی دینی پڑے گی. اسی طریقے سے آتا ہے بہنوں کا وراثتی حق. باپ کے انتقال کے بعد، والد کے انتقال کے بعد بہنوں نے اپنا وراثتی حق ملکیت میں سے نہیں لیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ملکیت میں جو بھی چیز ہے ہم نے آپ کو، بھائیوں کو اتنے پیسے میں بیچ دی، مان لو 5 لاکھ میں بیچ دی. تو اب یہاں کچھ چیزیں دیکھی جائے گی. باپ نے اگر ترکے میں زمین، گھر اور گھریلو سامان چھوڑا ہے، اور کوئی بزنس، کوئی سونا چاندی نہیں چھوڑا ہے، تو بہنوں کے ذمے وہ 5 لاکھ کی زکوٰۃ جب وہ پیسہ ملے گا اس وقت واجب ہوگی، ابھی واجب نہیں ہوگی. صرف زمین، گھر اور گھریلو سامان ہے، اس میں بزنس اور سونا چاندی نہیں چھوڑا ہے. جب وصول ہوگی تو اس وقت زکوٰۃ دے گی، اور پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دینی. اور اگر باپ نے ترکے میں گھر بھی چھوڑا، زمین بھی چھوڑی ہے، تجارت کا مال بھی چھوڑا ہے، سونا چاندی بھی چھوڑا ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس مال تجارت میں، اس سونا چاندی میں سے بہنوں کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کے بقدر، اگر وصول ہوا یا نہیں ہوا، اس کے بقدر اس کو اس میں سے زکوٰۃ دینی پڑے گی. دونوں چیزیں الگ کر دیں گے کہ بزنس کا مال میں سے کتنا حصہ بنتا ہے، سونا اور چاندی میں سے کتنا حصہ بنتا ہے، اور زمین اور گھر اور جائیداد، گھریلو سامان ہے، اس میں سے کتنا حصہ بنتا ہے. اس میں سے مال تجارت اور سونا چاندی کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور زمین اور گھر میں سے جتنا حصہ بنتا ہے اس کی جس وقت رقم وصول ہوگی اس وقت وہ زکوٰۃ ان کو دینی پڑے گی. اب عام طور پر جو الگ الگ مال ہمارے پاس ہوتے ہیں ان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا بیان تو پورا ہو گیا، اور بھی بہت سی شکلیں نکل سکتی ہے، لیکن کم وقت میں نے اتنا آپ کے سامنے رکھ دیا. اب زکوٰۃ سے تعلق سے چند اور ضروری مسائل آپ سن لیجئے. مقروض آدمی ہے، کسی کے پاس مال بھی ہے، اس پر قرضہ بھی ہے، تو اب وہ پہلے اپنا قرضہ الگ کرے گا، اور قرضہ الگ کرنے کے بعد اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت بچتی ہے تو زکوٰۃ آئے گی، نہیں تو نہیں آئے گی. یہ سیدھا سمپل مسئلہ ہے. اسی طریقے سے آپ بزنس کر رہے ہو تو کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا. عام طور پر جو بزنس کرنے والے ہوتے ہیں وہ الگ الگ گاہکوں کو الگ الگ قیمت سے مال بیچتے ہیں، کسی کے پاس سے نفع کم لیتے، کسی کے پاس سے زیادہ لیتے. تو اب زکوٰۃ کیسے نکالے؟ تو زکوٰۃ کا حساب جو ہو وہ درمیانی قیمت کے اعتبار سے نکالنا پڑے گا. جو بھی آپ اوپر نیچے قیمت سے لوگ بیچتے ہیں اس کا جو درمیانی ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اب آئیے زکوٰۃ میں نیت کا مسئلہ. الگ الگ کاروبار میں کاروبار چلانے والے شریک ہیں، مختلف پارٹنرز ہیں. اب اس میں سے ایک پارٹنر نے دوسرے پارٹنر کی اجازت کے بغیر پورے کاروبار کی زکوٰۃ ادا کر دی، تو یہ ادا کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ شرکاء کی طرف سے نیت نہیں پائی گئی. اس لیے دوسرے شریکوں کی اجازت لے کر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. ہاں، اپنے حصے کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دوسرے پارٹنر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر زکوٰۃ ادا بھی کرے گا تو سب سے اجازت لے گا. اسی طرح
والد نے زیور بنا کر لڑکیوں کو دیا ہے، ان کو مالک بنا دیا ہے، اور لڑکیوں کی اجازت کے بغیر باپ زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لڑکیوں کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ان سے اجازت لینا ضروری ہے، لیکن اگر والد نے لڑکیوں کو زیور کا مالک نہیں بنایا ہے، صرف پہننے کے لیے دیا ہے کہ آپ ابھی اس کے مالک نہیں ہو، صرف پہنو، تو اس صورت میں ان زیورات کی زکوٰۃ والد کے ذمہ واجب ہے، کیونکہ والد اس کا مالک ہے۔ اسی طرح بیوی کی زیورات کی زکوٰۃ اگر شوہر ادا کرتا ہے تو بیوی کی اجازت ضروری ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی سمجھا دوں، وہ یہ ہے کہ سالوں سے ہمارے پاس زیور رہتا ہے اور ہم ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو سمجھتے ہیں ہم کہ جب لیا تھا اور اس وقت اس کی جو قیمت تھی اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ نہیں، ہر سال دیکھیں گے کہ اس وقت مارکیٹ میں اس کی قیمت کیا چل رہی ہے، سونے کا کیا بھاؤ ہے، چاندی کا کیا بھاؤ ہے، اس کے حساب سے زکوٰۃ نکلے گی، کیونکہ آج اگر ہم اس کو بیچیں گے تو جو مالیت ملے گی اس مالیت کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، ایسا نہیں کہ ایک بار جس وقت تھی اسی حساب سے حساب لگا لو۔ اب زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ آدمی کے پاس اصلی ضرورتوں، کھانا پہننا، رہائش سے زائد جو کچھ مال ہے، چاہے سونا چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو، مال تجارت ہو یا غیر تجارت ہو، اگر اس مال کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے تو یہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر اتنی قیمت نہیں ہوتی تو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ گھریلو سامان جو ضرورت سے زائد ہو وہ بھی شمار کیا جائے گا۔ ایک آدمی کے پاس اصلی ضرورتوں سے زائد سامان بھی ہے اور اس پر قرضہ بھی ہے، اس صورت میں قرضہ الگ کیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ مثلا ایک آدمی کے ذمے 1 لاکھ روپے کا قرض ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زائد ایک پلاٹ ہے، اس کی قیمت ہے 3 لاکھ روپے۔ اب اس کی پلاٹ کی قیمت سے قرضہ ہٹانے کے بعد 2 لاکھ روپے اس کے پاس باقی رہتے جو نصاب کی مقدار سے زائد ہے، تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ یہ بھی ذہن میں رکھے زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، کیونکہ آج کل ہر اہرے غیرے اٹھ کے کہہ دیتے ہمیں زکوٰۃ دو۔ اچھا، کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، ماں، دادی، نانی، پرنانی، اوپر تک زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بیٹا، پوتا، پڑپوتا، بیٹی، پوتی، پڑپوتی، نواسا، نواسی، نیچے تک ان میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی، بہن، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ، بھتیجا، بھتیجی، بھانجا، بھانجی، ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ خسر، ساس، داماد، بہو، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے زکوٰۃ کا سال پورا ہونے کے بعد اپنی پوری زکوٰۃ حساب کر کے ادا کر دی، اس کے بعد کسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، لاچار ہے، علاج کے لیے محتاج ہے، تو اولاً تو اللہ نے مال دیا ہے، دوسرے پیسے سے بھی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن وہ سوچ رہے کہ میں زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کر دیتا ہوں اور آئندہ سال جب میں زکوٰۃ ادا کروں تو اس میں حساب لگا لوں گا، تو ایسا کیا جا سکتا ہے، پیشگی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ ایک شخص کا دوسرے کے ذمہ قرض ہے، یہ مسئلہ بہت اہم ہے، سنیے گا۔ ایک شخص کا دوسرے کے ذمہ قرض ہے اور جس پر قرض ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اب وہ پیسہ تو دے نہیں رہا ہے، اب جس آدمی کا قرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت سے کہے جا میں نے تیرا قرضہ معاف کر دیا، اور وہ سمجھے میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کی صحیح صورت کیا ہے کہ بھائی جب پتا ہے کہ اس سے پیسہ لینا ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ مقروض ہے، مجھے اس سے پیسہ لینا ہے، تو اپنی زکوٰۃ کی رقم اس کے ہاتھ میں دے کر مالک بنا دے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، میں تجھے دے رہا ہوں، پھر اس سے اپنا قرضہ مانگ کر وصول کر لے، فوراً مانگ لے، نہ دے تو زبردستی لے، اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لیکن آپ نے بیٹھے بیٹھے سوچ لیا کہ ایسے ہی میں زکوٰۃ ادا کرتی ہوں اور بولوں گا تیرا قرضہ معاف، نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔
کسی آدمی کو اتنی زکوٰۃ دینا کہ وہ خود صاحب نصاب بن جائے، یہ بھی مکروہ ہے. اتنی بھی زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے کہ وہ خود نصاب کا مالک ہو جائے. لیکن اگر وہ مقروض ہے، اس کے پاس اس کے اوپر قرضے ہے، تو اس کو اتنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب کے برابر مال نہ رہے. اسی طریقے سے کوئی بال بچوں والا ہے، کئی بال بچے ہیں، زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو اس کو اتنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ اس کے بال بچوں میں سے ہر ایک صاحب نصاب نہ بنے. اسی طریقے سے ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ سارے مل کر ایک ہی جگہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. بھئی یہ مستحق ہے، دو. اب لوگ دیتے جا رہے، اس کے بعد 5 لاکھ جمع ہو گیا، 10 لاکھ جمع ہو گیا، 1 لاکھ جمع ہو گیا. تو اب صاحب نصاب وہ تو 30 35 40 ہزار میں ہی بن گیا. تو اب اس کے بعد جو بھی زکوٰۃ ادا کرے گا اس کو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے اس بات کا خیال رکھے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی جس کو دے رہے ہیں وہ دینے کے بعد وہ نصاب کا مالک تو نہیں بن جا رہا. تو اس بات کا بھی خیال رکھے، ورنہ باقیوں کی زکوٰۃ اس کے بعد دینے میں ادا نہیں ہوگی. کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے لیکن اس کو زکوٰۃ کی رقم دینے میں یہ اندیشہ ہے کہ فضول خرچی کر کے ضائع کر دے گا، یا پیسہ دوں گا نشہ کر لے گا، یا ادھر ادھر ضائع کر دے گا، تو اب اس کو زکوٰۃ نہ دے. اس کو گھر کی ضرورت کا سامان اس کو زکوٰۃ میں دینا جائز ہے. کپڑا لا کر کے دے دیا، گھر میں واشنگ مشین کی ضرورت ہے وہ لا کے دے دیا، دوائیوں کی ضرورت ہے وہ دے دیا، راشن لا کے دے دیا، بچوں کی فیس ادا کر دی، تو اس کو ضرورت کے سامان کی شکل میں زکوٰۃ دے دے، اس کو پیسہ نہ دے. یہ جائز ہے. ایک آدمی نے دوسرے کو زکوٰۃ کی رقم دی اور اس کو کہا کہ صحیح مصرف میں اس کو جگہ خرچ کر دینا. تو اب جس کو ذمہ دار بنایا ہے اس کو اس رقم کو اپنی ضرورت میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، وہی رقم خرچ کرنا ضروری ہے. لیکن اس نے زکوٰۃ کی رقم گھر پہ جا کر رکھ دی اور وہ بازار میں نکلا اور دیکھا کہ کوئی مستحق بندہ مل گیا، تو اس نے اس نیت سے اپنی رقم ادا کر دی کہ زکوٰۃ کی رقم میں سے اتنی رقم وصول کر لوں گا تو جائز ہے. ہاں، جس کو زکوٰۃ دے رہے ہو اس نے کھل کر یہ اجازت دی ہو کہ یہی رقم دینا ضروری نہیں ہے، اس کو تم اپنی ضرورت میں استعمال کر سکتے ہو، دوسری رقم اپنی طرف سے زکوٰۃ میں ادا کرو گے تو بھی اجازت ہے. تو اس صورت میں وہ جو ذمہ دار بنایا ہے وہ رقم وہ استعمال کر سکتا ہے. تو یہ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ ضروری اور اہم مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے. امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.